اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں پیدا کیا۔ انسان فطری طور پر اپنے پیدا کرنے والے کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، اس کو پہچاننا چاہتا ہے، اس کی طرف لوٹنا چاہتا ہے، اس کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، لیکن کچھ اعمال اس کے راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ رب جلیل و کریم کی طرف پہنچ نہیں پاتا۔ انسان کے گناہ اس کے راستے کی رکاوٹ ہیں، اور گناہوں کو مٹانے والے کچھ اذکار ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مہربان ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ عام زندگی کے معاملات ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کھانا کھاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھانا کھائے اور پھر کہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور میری کسی بھی کوشش اور طاقت کے بغیر مجھے کھانا عطا کیا۔ جو یہ الفاظ کہتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اب دیکھیے، کھانا ہماری ضرورت، پہننا ہماری ضرورت، لیکن اپنے رب کو یاد کر لیں تو وہ رب کتنا مہربان ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کپڑے پہنتے ہوئے کہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کپڑے پہنائے اور میری کسی بھی کوشش اور طاقت کے بغیر مجھے یہ کپڑے عطا کیے۔ جو بھی یہ کلمات کہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو اب آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے تو کیوں نہ یہ اذکار، یہ دعائیں زندگی میں شامل کر لیں، یا اللہ توفیق دے۔ اسی طرح سے اذان دینا کتنا بڑا عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان المؤذن یغفر لہ مدی صوتہ، بے شک مؤذن کے گناہ اس کی آواز کی مقدار کے مطابق معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب سوچئے، آج ہماری سوسائٹی کو احساس ہی نہیں ہے، اپنے بچوں کو اذان دینا نہیں سکھاتے، بڑے بھی اذان نہیں دیتے۔ اذان ایسا عمل نہیں رہ گیا جس کو بہت ویلیو دی جاتی ہو، اور کتنا آسان عمل ہے اور کتنا بڑا اجر ہے۔ اسی طرح سے 5 وقت کی نماز ہے جو گناہوں کے کفارے کا سبب بنتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 ما تقول ذلک یبقی من درنہ، تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے سامنے نہر ہو اور وہ اس میں ایک دن میں 5 دفعہ غسل کرے تو اس کے جسم پر کیا کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ 5 نمازوں کی مثال ہے، ان کی وجہ سے اس انسان کی تمام خطائیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا 5 نمازیں اپنے درمیان والے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں جب انسان کبیرہ گناہوں سے بچے۔ اسی طرح سے نماز کے لیے چل کر جانا گناہوں کو دھو ڈالنے کا سبب ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب بندہ وضو کرے اور اچھا وضو کرے، پھر وہ مسجد کی طرف نکلے اور اس کو صرف نماز نہیں گھر سے نکالا ہو، جب بھی کوئی بندہ قدم اٹھاتا ہے اس پر اس کا 1 درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور 1 خطا مٹا دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔
اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے۔ اسی طرح نماز میں آمین کا فرشتوں کی آمین سے ملنا سب کا گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے سب آمین کہو۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے سجدوں کی کثرت گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کو اللہ کی رضا کی خاطر کثرت سے سجدے کرنے چاہیے۔ جب بھی آپ سجدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آپ کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک غلطی معاف کر دیتا۔ سبحان اللہ، سجدہ کتنا بڑا عمل ہے، کیونکہ سجدے تواضع اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا سبب ہے۔ اور وہ جیسے کسی نے کہا، وہ سجدہ جس سے روح کانپ جاتی تھی، آج اسی کو ترستے ہیں زمین و آسماں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے سجدے نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ رکوع سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد پڑھتے ہیں، تو یہ عمل گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام سمی اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، کیونکہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے ساتھ ہو گیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یا اللہ توفیق دے، آمین ثم آمین۔